الحمدللہ آج 7واں سپارہ تراویح میں تلاوت کیا گیا۔ چھٹے سپارے کے آخر میں نصارہ کا تذکرہ تھا، وہ نصارہ کہ جو باعتبار محبت کے اہل ایمان سے زیادہ قریب ہیں بنسبت مشرکین اور یہودیوں کے۔ اس سپارے کے آغاز ہی میں نصارہ میں ان لوگوں کی تعریف ہے اور ان کا تذکرہ ہے کہ جو ایمان لے آئے تھے اور اللہ کے کلام کو سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے، اس لیے کہ وہ حق کو پہچانتے تھے، تو حق پہچاننے کی وجہ سے ان کے اوپر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ یہ قرآن کریم کی تاثیر تھی جو ان کو حاصل ہوتی تھی، اور پھر وہ زبان سے بھی کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لیجیے۔ اور پھر یہ بات بھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا عذر ہے کہ ہم ایمان لے کر نہ آئیں، ہمارے پاس جو حق آ چکا ہے ہم اس پر ایمان لے کر نہ آئیں، اللہ پر ایمان لے کر نہ آئیں، کیا عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں۔ اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیکوکار لوگوں میں شامل کرے گا، ان میں داخل کرے گا۔ پھر اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ تم ان چیزوں کو جن کو اللہ نے حلال کیا ہے حرام نہیں کر سکتے۔ حلال چیز کے حرام کرنے کا اختیار بندوں کو نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیدتاً کسی چیز کو اپنے پر حرام کر دے تو یہ خلاف اسلام، خلاف شرع بات ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پرہیز کے طور پہ کسی چیز کو کھانا چھوڑ دے تو یہ غلط بات ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بیماریوں کی وجہ سے کچھ غذاؤں کو نہیں کھا سکتے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے بلکہ بطور علاج کے اس سے پرہیز کرتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہاری جو قسموں میں لفظ قسم کی قسمیں ہیں اس پہ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جو تمہاری یمین منعقدہ ہیں، جو تم بالقصد قسمیں کھاتے ہو، ان پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ اگر قسم کھا کر اس کو توڑ دیا جائے تو اس کا کفارہ اس بارے میں ذکر ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنایا جائے، یا غلام آزاد کیا جائے۔ اب غلام کو آزاد کیے جانے کی صورت تو نہیں ہے، لیکن پہلی دونوں صورتیں موجود ہیں، تو جو قسم کھا کر اس کو توڑ بیٹھا ہے تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یہ 10 مسکینوں کو ایک جوڑا دے۔ اور جو یہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر درمیان میں وقفہ آ گیا تو کفارہ ادا نہیں ہوگا، اثرنو رکھنا پڑے گا، اور 3 دن مسلسل پے در پہ روزہ رکھے گا تو ایک قسم کا کفارہ ہوگا۔ ویسے تو قسم کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اگر کبھی کھا لی ہے تو پھر اس قسم کو نبھانا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ پھر اہل ایمان کو شراب اور جوئے اور بت اور پانسے جن کے ذریعے سے وہ مختلف فالیں نکالتے تھے، چیزوں کو تقسیم کرتے تھے، ان کے حرام کرنے کا حکم ہوا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور یہ جو شراب کی حرمت اس سورہ مائدہ کی آیت میں آئی ہے، یہ آخری آیت ہے جو تحریم خمر میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے 3 آیتیں مختلف نازل ہوئیں، لیکن ان میں صراحتاً حرمت کا حکم نہیں تھا۔ اب جا کے اس آیت میں جو آیت نمبر 90 ہے، اس میں یہ حکم آ گیا کہ اب شراب بالکل حرام ہے، قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کسی قسم کی بھی شراب ہو، نشہ آور چیز ہو، اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آج نوجوانوں میں نشے کی چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں، کوئی شیشہ پی رہا ہے، کوئی الیکٹرک سگریٹ پی رہا ہے، کوئی چرس اور دیگر جو ہے وہ لغویات میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو شرعاً بھی ناجائز ہیں اور ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں۔ پھر حکم یہ ہے کہ جب حالت حرام میں انسان ہو تو وہ شکار کو قتل نہیں کر سکتا، شکار کرنا منع ہے، اور شکار میں بھی جو خشکی کا شکار ہے وہ منع ہے احرام میں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی محرم شکار کر لے تو وہ شکار مردار ہوتا ہے، نہ محرم کھا سکتا ہے نہ غیر محرم کھا سکتا ہے۔ کوئی اور شخص شکار کرے اور محرم کو کھلا دے تو محرم کھا سکتا ہے، لیکن خود شکار نہیں کر سکتا، اور شکار کرنے والے کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کا بھی ایک بدلہ ہے، اس کو دینا ہوگا۔ جو جانور اس نے شکار کیا ہے اس کی قیمت یا اس جیسا جانور وہ قربان کرنا ہوگا اور غریبوں پر اس کو خرچ کرنا ہوگا۔ البتہ جو سمندر کا شکار ہے اس کو حلال قرار دیا گیا، فرمایا کہ تمہارے لیے وہ حلال ہے اور اس کا کھانا بھی حلال ہے،
تمہارے فائدے کے لیے اور قافلے والوں اور مسافروں کے فائدے کے لیے۔ پھر اہل ایمان کو یہ حکم ہے کہ زیادہ سوال نہ کیا کریں، یعنی لغو اور فضول قسم کے سوال۔ آج کل وقت گزارنے کا ایک ذریعہ یہی ہے کہ مختلف قسم کے سوالات انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ ان کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ جو چیز واقعی پیش آ گئی ہے، کوئی واقعہ پیش ہوا ہے، کوئی مسئلہ پیش ہوا ہے، تو اس کا سوال کرنا چاہیے تاکہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ لیکن فضول خالی بحث کے لیے سوال کرنا یا بے تکے قسم کے سوال کرنا، جیسا کہ اس آیت کے شرح نزول میں لکھا ہے مفسرین نے کہ ایک آدمی نے آ کر سوال کیا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، بتائیں کہاں ہے۔ ایک نے کہا کہ میرے والد کون ہیں۔ اس قسم کے سوالات کیے تھے تو حکم یہ ہوا کہ تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، اگر تمہارے سامنے ان کو ظاہر کر دیا جائے تو تم کو برا لگے، اور اگر تم پوچھو گے ان کے بارے میں قرآن کے نزول کے وقت تو تمہارے سامنے ان چیزوں کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ اب تک جو ہوا اللہ نے معاف کر دیا، آئندہ احتیاط کرو۔ پھر مشرکین کی ایک بری رسم تھی، اور وہ یہ تھی کہ مختلف قسم کے جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر نامزد کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام، یہ ان جانوروں کے نام ہیں۔ اونٹنی کا دودھ کبھی حرام کر دیا کرتے تھے کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے، یہ بت کے نام پہ وقف ہو گیا۔ کبھی جو ہے وہ جانور ہی کو جس کے مخصوص 10 یا 8 بچے ہو چکے ہوں، یا اس نے مخصوص تعداد میں نر بچے جن لیے ہوں، تو ان جانوروں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کافر لوگ بہتان لگاتے ہیں، جھوٹ گڑتے ہیں، اور ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کریم میں جو احکام ہے ان کی طرف آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم کو تو وہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو جس چیز پر پایا بس ہمیں وہ کافی، ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جب ان کو کوئی نصیحت کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو خاندانی رسم یہ ہے۔ یہ مشرکین کی طرز پر جواب ہے، یہ ان کا طریقہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑے جو کرتے تھے بس ہمیں وہ منظور ہے اور اسلام کا حکم منظور نہیں ہے۔ تو خاندانی رسم اگر غلط ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے، خلاف شرع ہے تو اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اور اس وجہ سے کہ کیونکہ خاندان میں وہ سالہ سال سے ایک رائج ہے اور ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کے حکم کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ طریقہ انتہائی غلط ہے جو ہمارے اسلام کے تقاضے کی بھی خلاف ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے ان پر جو انعامات کیے تھے ان کو یاد کرنے کا حکم فرمایا، اور جو انعامات ان کی والدہ مائدہ پر کیے ان کو بھی یاد کرنے کا حکم فرمایا، ان کے معجزات کو ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ گہوارے میں وہ بولے تھے، بچپن میں جب وہ شیر خوار تھے اور حضرت بی بی مریم پر لوگوں نے تہمت لگائی تھی، تو ان کی تہمت کو ہٹانے کے لیے اللہ نے ان کو گویائی دی، انہوں نے کلام کیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ یہ پورا ان کا کلام تھا جو گہوارے میں انہوں نے کیا، ماں کی گود میں کیا۔ اللہ نے پورا کا پورا قرآن کریم میں اس کو نازل کر دیا، اور حکمت سے بھرپور کلام ہے۔ سورہ طٰہٰ میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا۔ اور ان کے معجزات کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے ان کو گارے مٹی سے بنے ہوئے پرندے میں پھونک مار کر زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا، لیکن ہر معجزے کے بعد اللہ ذکر فرما رہے ہیں بِإِذْنِهِ، کوئی ان کے اس معجزے کو ان کی الوہیت پر دلیل نہ بنائے، کوئی ان کو خدا نہ سمجھ بیٹھے کہ اگر وہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں تو وہ خدا ہو گئے، بلکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے حکم سے کرتے تھے، جو تھا جو کچھ تھا میرے حکم سے تھا۔ کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اسی طرح مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، کوڑ کے مریض کو ٹھیک کر دیا کرتے، لیکن اللہ کے حکم سے کرتے۔ پھر اس صورت کو مائدہ کے نام سے جو موسوم کیا گیا ہے، اس کا جو اصل واقعہ تھا اس کا ذکر بھی اسی سپارے میں ہے۔ حواریین جو حضرت عیسیٰ کے اوپر ایمان لانے والے تھے، چند ہی لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار طاقت رکھتا ہے اس بات کی کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، ایسا سوال کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہماری نیت ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو ہمیں کہا ہے وہ سچ کہا ہے،
اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں گے۔ جب ان کو ان کی نیت کا صحیح ہونا معلوم ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک مائدہ، آسمان سے دسترخوان اتار دیجئے، وہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہوگا، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا، آپ کی طرف سے ایک نشانی و علامت بھی ہوگا، ہمیں رزق دیجئے، آپ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو اتار تو دوں گا، لیکن جو اس کے بعد کفر کرے گا، بات نہیں مانے گا، تو اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ جہاں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ جب وہ معاہدہ اترا، اس میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اس میں حکم یہ تھا کہ اس کو کل کے لیے ذخیرہ نہ کرنا۔ انہوں نے ذخیرہ کر لیا، جب خلاف ورزی ہوئی تو پھر ان کے چہروں کو مسخ کیا گیا، بندر و خنزیر کی شکلوں میں ان پر مسخ کا عذاب آیا۔ ہم نے چھٹے سپارے میں یہ سنا تھا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل کے جو کافر تھے ان پر لعنت کی گئی حضرت داؤد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ تو یہ جو اصحاب المائدہ تھے، جن لوگوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، ان پر اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ نے بددعا بھی کی تھی، لعنت بھی کی تھی۔ پھر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے فرمائیں گے کہ تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم نے تو ایسا نہیں کہا، میں تو جو حق ہے وہی بات کہہ سکتا ہوں، نہ حق تو کہہ نہیں سکتا۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کو تو علم ہوتا، آپ تو جانتے ہیں جو میرے دل کے اندر ہے، اور جو آپ کا علم ہے وہ مجھے معلوم نہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی عرض کریں گے کہ اللہ میں نے ان سے بس وہی کہا ہے جس کا آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ حکم کیا دیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر نگران تھا جب تک ان میں زندہ رہا، اور جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو آپ ان کے اوپر نگران تھے، اب آپ ہی ان کی بات سے باخبر ہیں۔ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ کے بندے ہیں، اگر آپ بخش دیں گے تو آپ عزیز و حکیم ذات ہیں۔ پھر سورہ انعام شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، اس کی چند آیات کے سوا اکثر آیات اکٹھی ایک ہی دفعہ میں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی آئے تھے۔ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس کا جو مضمون ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں مشرکین کے اعتراضوں کے جواب دیے گئے ہیں، توحید کے دلائل کو قائم کیا گیا ہے، اور کچھ انبیاء کا قصہ بھی اس میں مذکور ہے۔ اس کو انعام کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انعام کہتے ہیں مویشیوں، جانوروں کو، اور چونکہ اس صورت میں جانوروں سے متعلق کچھ احکام ذکر ہوں گے، اس لیے اس کو انعام کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ پہلی ہی آیت میں جو مجوس آتش پرست تھے ان کے عقیدے کی تردید کی گئی۔ آتش پرست یہ کہتے تھے کہ جو خیر ہے اس کا خالق الگ ہے، جو شر ہے اس کا خالق الگ ہے، آگ کا خالق الگ ہے، نور کا خالق الگ ہے، وہ دو نوروں کو مانتے تھے۔ تو ان کی تردید کی گئی کہ اندھیروں اور نور سب کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، شر کا خالق بھی اللہ ہے، خیر کا خالق بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ ان کی تردید کر دی گئی۔ پھر اس کے بعد مشرکین کو تنبیہ بھی کی گئی اور کہا کہ انہوں نے یہ دیکھا نہیں ہے، ہم نے ان سے پہلے کتنی لوگوں کو ہلاک کر دیا، ہم نے ان کو زمین میں ٹھہرنے کی جگہ دی تھی، ایسی قدرت دی تھی کہ تم کو ایسی قدرت نہیں دی، ہم نے آسمان سے ان پر موسیدھار بارش برسائی تھی، ان کو نہریں اور باغات دیے تھے، تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا۔ تو اس میں تنبیہ ہے کہ اے مشرکو، تم اپنے طرز عمل سے باز آ جاؤ، ورنہ سابقہ اقوام کی طرح تم کو ہلاک کیا جائے گا اور تمہاری جگہ اوروں کو لایا جائے گا۔ اور اس میں اہل ایمان کے لیے بھی عبرت ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے طور طریقوں کو ٹھیک کریں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں، قرآن کے احکام کے مطابق گزاریں۔ اگر نہیں گزاریں گے تو اللہ مستغنی قادر مطلق ہے، ہمیں ہلاک کر دے گا، اوروں کو لے آئے گا۔ پھر اس میں توحید کے دلائل اس طور پر ذکر فرمائے کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، اگر اللہ آپ کو کوئی خیر و بھلائی پہنچانا چاہے تو اس پر قادر ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اپنے بندوں پر وہ غالب ہے، حکیم و خبیر ہے۔ کہا گیا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کس چیز کی گواہی سب سے بڑی ہے، سب سے بڑا گواہ کون ہے، کون سی چیز باعتبار گواہی کی سب سے زیادہ بڑی ہے؟ پھر کہا کہ اے نبی خود ہی کہیے کہ اللہ شہید بین بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میں وہ گواہ ہے، اور اس نے مجھ پر قرآن کریم بذریعہ وحی نازل کیا ہے
مقصد کیا ہے؟ تاکہ میں تم کو ڈراؤں اور جن کو یہ پہنچے ان کو میں ڈراؤں۔ تو اولین مخاطب تو صحابہ تھے، اس زمانے کے لوگ تھے، اور ثانوی طور پر قیامت تک آنے والے سارے انسان جن کو قرآن کریم پہنچے گا وہ سب اس وحی کے مخاطب ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے حق سے دوسروں کو روکتے بھی ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں، اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا اس کو بھی ذکر کیا گیا کہ اگر آپ دیکھ لیں جس وقت ان کو جہنم کی آگ پر ٹھہرایا جائے گا، وہاں ان کو روک کر سوال جواب ہوں گے تو وہ کہیں گے آئے کاش ہم دوبارہ لوٹائے جائیں، ہم اپنے پروردگار کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اس وقت وہ یہ معاملہ کریں گے، اقرار بھی کریں گے کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہو، بس زندگی یہی زندگی ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر کوئی وقت نہیں، پھر تو خالی چیخنا اور چلانا ہی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، مجھے بتلاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت ہی آ جائے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو؟ اگر تم سچے ہو، یقیناً اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارے، جب عذاب آتا ہے تو سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں، مصیبت میں سب اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسولوں کو بھیجا، پھر ہم نے ان کو مختلف قسم کے عذابوں میں پکڑا، مقصد کیا تھا؟ تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ پھر کیوں نہیں وہ گڑ گڑائے جب ان کے اوپر ہمارا عذاب آیا؟ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی انسان پر مصیبت آتی ہے تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے آگے روئے، گڑ گڑائے، دعائیں کرے۔ اگر نہیں گڑ گڑاتا، تکبر کرتا ہے، تو اللہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب عذاب آیا تھا تو کیوں نہیں گڑ گڑائے، کیوں نہیں مجھ سے جو ہے تم نے وہ پناہ مانگی اور سوال کیا؟ لیکن بات یہ ہے کہ جب دل سخت ہو جائے اور شیطان اعمال کو مزین کر دے تو پھر انسان ایسا ہی کرتا ہے، پھر وہ مزید باغی ہو جاتا ہے، پھر وہ مصائب سے سبق نہیں سیکھتا، پھر وہ اللہ کے عذابوں سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب وہ بھلا بیٹھے ان نصیحتوں کو جو ان کو کی گئی تھی، ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑا، اب وہ یکایک مایوس ہو گئے، تو پھر ایسے ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ختم ہو گئے۔ تو گویا ظالموں کے اس دنیا سے مرنے کے بعد، چلے جانے کے بعد، ایک بہت بڑی نعمت انسانوں کو حاصل ہوتی ہے، اس کا اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے والد آزر کو کہا کہ تم بتوں کو معبود بناتے ہو، معبود سمجھتے ہو، میں تم کو تمہاری قوم کو بڑی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو آسمان زمین کے عجائبات دکھلائے تھے تاکہ ان کو یقین بڑھ جائے، کامل ہو جائے۔ انہوں نے اپنی قوم سے جو کواکب پرست تھی مناظرہ کیا، یعنی ان کو سمجھانے کے لیے دعوت کا ایک انداز، اسلوب اختیار کیے۔ ایک رات کا واقعہ تھا کہ ایک ستارہ جو ہے وہ جب طلوع ہوا تو چونکہ قوم تو اس کو خدا مانتی تھی، تو انہوں نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا تمہارے خیال کے مطابق یہ میرا رب ہے، چلو دیکھ لیتے۔ جب وہ ستارہ غروب ہوا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، یہ کیسا خدا ہے کہ ابھی نکلا اور پھر غروب ہو گیا۔ پھر دیکھا کسی رات میں کہ چاند چمکتا ہوا نکلا ہے، تو کہا کہ یہ میرا رب ہے تمہارے خیال کے مطابق۔ جب وہ چاند بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ اگر مجھ کو میرا پروردگار ہدایت نہ کرتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو جاتا، وہ تو پروردگار نے مجھے ہدایت دی ہے تو میں اس چاند کو خدا نہیں سمجھتا۔ پھر سورج کو دیکھا چمکتا ہوا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ تو سب سے بڑا ہے، ستارے سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے۔ لیکن جب وہ سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، اللہ کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں جو آسمان زمین کا خالق ہے، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ قوم کے لوگوں نے ان سے حجت بازی کی تو کہا کہ تم اللہ کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے مجھے ہدایت کر دی ہے۔ میں تمہارے ان بتوں سے نہ ڈرتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میرا پروردگار چاہتا ہے، میرے پروردگار کا علم بڑا وسیع ہے کہ تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ پھر حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے نعمتیں دی، ان کو اولاد عطا فرمائی، اولادوں میں انبیاء کا سلسلہ جاری فرمایا، اسحاق و یعقوب، اور پھر آگے ان کی اولادیں، ان کا تذکرہ ہے، اور فرمایا کہ نوح کو بھی ہم نے ہدایت کی تھی، اور اس نوح کی نسل میں داؤد و سلیمان اور ایوب ہیں، اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہیں۔ تقریباً 18
19 کے قریب انبیاء کے نام جو ہے وہ یہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ یہود کا ایک شخص تھا جو ان کے ہاں حبر کے عہدے پر فائز تھا، بڑا ایک عالم تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ موٹے عالم کو پسند نہیں کرتا، جو بہت کھا کھا کے موٹا ہو جائے اس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس کو اس پہ غصہ آ گیا، اس نے غصے میں آ کر کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کوئی چیز نازل نہیں۔ تو حضرت موسیٰ کے اوپر تو تورات نازل ہوئی تھی اور یہود مانتے تھے، تو آپ نے کہا کہ موسیٰ پر بھی کچھ نازل نہیں کیا؟ کہا نہیں، موسیٰ پر بھی کچھ نازل نہیں کیا۔ وہ غصے سے اتنا آگ بگولا ہوا کہ اس نے سب کا ہی انکار کر دیا۔ خود یہودیوں نے اس کو حبر کی وجہ سے ہٹایا، کسی اور کو اس کی جگہ پر بٹھایا۔ اللہ نے یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ اے نبی آپ پوچھئے کہ وہ کتاب جس کو لے کر موسیٰ آئے تھے اس کو کس نے نازل کیا، جو نور تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ تم ان کے اوراق کو الگ الگ کر کے رکھتے تھے، کچھ کو ظاہر کرتے تھے، کچھ کو چھپاتے تھے۔ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں ہیں، تاکہ اے نبی آپ اس کے ذریعے سے بستیوں والوں کو ڈرائیں، مکہ کی بستی والوں کو، اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ پھر ایسے مشرک اور کافروں کی موت کے وقت کا عالم ذکر کیا گیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں جب ظالم موت کے سکرات میں ہوں گے، فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، ان لوگ کہتے ہوں گے اپنی جانوں کو باہر نکالو، آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اللہ کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ تحقیق تم ہمارے پاس آ گئے اکیلے اکیلے، تنہا تنہا، جیسا کہ تم کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور جو تم کو ہم نے دیا تم اس کو چھوڑ کر آ گئے اپنے پیچھے۔ آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ فرما رہے ہیں ان کے آپس کے سب تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور جو وہ امید کرتے تھے وہ سب ان کی رائے گاہ ہوگی، کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حال مشرکین و کفار کا ہوگا۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت پر دلائل ذکر فرمائے توحید پر کہ اللہ دانے کو پھاڑ کے نکالنے والا ہے، اس سے پودے کو، گٹلی کو پھاڑ کر درخت نکالنے والا اللہ ہے، زندہ کو مردہ سے اور مردے کو زندہ سے نکالنے والا ہے، اور پھر آسمان سے پانی اتارنے والا ہے، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے باغات کو اگانے والا ہے۔ اس میں انگور کے باغ ہیں، زیتون ہیں، اسی طرح انار ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بظاہر لیکن ذائقے میں الگ الگ مختلف ہیں۔ اللہ فرمائے دیکھو ان کے پکنے کی طرف، جب یہ پھل لے کر آتے ہیں، جب پک جاتے ہیں کیسا ذائقہ ہوتا ہے۔ اول تو اس کا ذائقہ بڑا ترش کڑوا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب پھل پک جاتا ہے تو پھر اس کا ذائقہ اچھا ہونے لگتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، کس طریقے سے وہ پانی ان پھلوں تک پہنچتا ہے، اس میں رس پیدا ہوتا ہے، رنگ پیدا ہوتا ہے، خوشبو پیدا ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ آخر میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی بات کرتے ہیں ان کو تم برا بھلا مت کہو، پھر بدلے میں وہ اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اس علماء نے لکھا ہے، مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ایسی بات کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ اللہ یا اللہ کے رسول کی توہین کرے یا ان کے بارے میں گستاخی کے کلمات منہ سے نکالیں تو وہ بات ان سے نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہے بتوں کی تردید دلائل پر، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہے ان کے بتوں کو گالیاں دینا جس سے ان کو غصہ آئے اور پھر بدلے میں وہ اللہ کے بارے میں زبان درازی کرے، تو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ ہر وہ مستحب جو کسی منکر کا سبب بنے اس مستحب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مستحب ہی ہے نا، مستحب پر عمل کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے گناہ کوئی نہیں، لیکن اگر مستحب پر عمل کرنے سے کسی یعنی واجب یا کسی منکر کا ارتکاب لازم آ رہا ہو تو پھر اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ارحم الراحمین ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو توبہ کے اوپر استقامت کی توفیق نصیب فرما،
ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو کسی مصیبت اور تکلیف میں ہے ان کی مصیبتوں کو تکلیفوں کو دور فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین و غزہ کے رہائشیوں کی اے اللہ مدد فرما۔ اے اللہ سب مشکلات میں ہیں تکلیفوں میں ہیں، اے اللہ ارحم الراحمین فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما، چین سکون راحت اور امن نصیب فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو معذرت و فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔